بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب آپس میں بات کرتے ہوئے کسی بات پر بحث شدت اختیار کر گئی اور یہ دونوں صحابہ کرام آپس میں الجھ پڑے اور ان کی آوازیں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بلند ہوئیں، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ وہ وحی کیا تھی اور اس میں ان دونوں صحابہ کرام علیہ اجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ جانیں گے۔ صحیح بخاری میں ابن ابی ملائکہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ قریب تھا کہ کائنات کی دو بہترین ہستیاں ہلاک ہو جائیں، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ ان دونوں کی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلند ہو گئیں۔ محترم ساتھیو، یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں کچھ اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ جب کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے کا ایک امیر مقرر فرما دیتے تاکہ مستقبل میں اس قبیلے کے ساتھ بات چیت کرنے اور معاملات کو دیکھنے میں آسانی ہو سکے۔ ایسے ہی جب قبیلہ بنو تمیم نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے مشاورت کر رہے تھے کہ اس کے قبیلے میں کس کو سردار مقرر کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس شخص کا نام تجویز فرما رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے خلاف کسی دوسرے شخص کا نام تجویز فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کو اس قبیلے کی سرداری پر مقرر فرما دیجئے، اس میں یہ قابلیت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق قعقاع بن عمر کو اس قبیلے کا سردار تجویز کرنے کا مشورہ دے رہے تھے، جو کہ بہت بہادر شخص تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1000 افراد کے ساتھ اکیلے لڑ سکتا تھا، اور یہی قعقاع بن عمر تھا جس کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ معرکہ یرموک میں روانہ کیا تھا۔ مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور شخص کا نام تجویز کر رہے تھے۔ ایسے ہی ان دونوں کے درمیان بحث شدت اختیار کر گئی اور ان کی آوازیں بارگاہ رسالت میں بلند ہونے لگیں۔ اس پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم تو ہمیشہ میرے خلاف ہی بات کرتے ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں آپ یہ خیال بھی نہ فرمائیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ بلند آواز سے رسول سے بات کیا کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ محترم ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب تو دیکھیے کہ ابھی یہ دونوں صحابہ اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ دونوں آپس میں اونچی آواز میں بحث کر رہے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہ ہوا، اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ اپنی آوازیں دھیمی رکھو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم بے خبر ہی رہ جاؤ۔ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد سیدنا عمر فاروق کی طبیعت میں ایک تغیر آ گیا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بات کرتے تو اس قدر آہستہ آواز میں بات کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آواز کو سن بھی نہ پاتے، اور بعض دفعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق سے ارشاد فرماتے کہ دوبارہ اپنی بات کہو۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ واقعہ حدیث نمبر 1678 میں اس طرح سے ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ قعقاع بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وفد کا امیر بنائیے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ نہیں بلکہ اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اس اختلاف میں آوازیں کچھ بلند ہو گئیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند بزار میں ہے کہ آیت کے نازل ہونے کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم اللہ کی اب تو میں آپ سے اس طرح سے بات کیا کروں گا جس طرح کوئی سرگوشی کرتا ہے۔
صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں نظر نہ آئے۔ اس پر ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی بابت آپ کو بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر آئے تو دیکھا کہ وہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیا حال ہے؟ جواب ملا برا حال ہے، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرتا تھا، میرے اعمال برباد ہو گئے اور میں جہنمی بن گیا۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ سنایا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ایک زبردست بشارت لے کر دوبارہ سیدنا ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جاؤ اور ان سے کہو کہ تو جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ واقعہ ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تھا کہ ثابت کہاں ہیں، نظر نہیں آتے۔ اس کے آخر میں ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں زندہ چلتا پھرتا دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ یمامہ کی جنگ میں جبکہ مسلمان قدرے بد دل ہو گئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ خوشبو ملے کفن پہنے ہوئے دشمن کی طرف بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں، تم لوگ اپنے بعد والوں کے لیے برا نمونہ نہ چھوڑ کر جانا۔ یہ کہہ کر دشمنوں میں گھس گئے اور بہادرانہ لڑتے رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر لیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں نہیں دیکھا تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو ان کے پڑوسی تھے، دریافت فرمایا کہ کیا ثابت بن قیس بیمار ہیں؟ لیکن اس حدیث کی اور سندوں میں سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت معطل ہے، اور یہی بات صحیح بھی ہے اس لیے کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک زندہ ہی نہ تھے، بلکہ آپ کا انتقال بنو قریظہ کی جنگ کے بعد تھوڑے ہی دنوں میں ہو گیا تھا، اور بنو قریظہ کی جنگ سن 5 ہجری میں ہوئی تھی، اور یہ آیت وفد بنی تمیم کی آمد کے وقت اتری ہے، اور وفود کا پے در پے آنا واقعہ سن 9 ہجری کا ہے۔ ابن جریر میں ہے، تفسیر ابن جریر طبری، جب یہ آیت اتری تو سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ سیدنا عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے گزرے، انہیں روتے ہوئے دیکھا تو سبب دریافت کیا۔ جواب ملا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل نہ ہوئی ہو، میری آواز بلند ہے۔ سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر چلے گئے اور سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہچکی بند گئی، دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اور اپنی بیوی صاحبہ جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی سلول سے کہا کہ میں اپنے گھوڑے کے طویلے میں جا رہا ہوں، تم اس کا دروازہ باہر سے بند کر کے لوہے کی کیل سے اسے جڑ دو۔ اللہ کی قسم ہے میں اس میں سے نہ نکلوں گا یہاں تک کہ یا مر جاؤں یا اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے رضامند کر دے۔ یہاں تو یہ ہوا، وہاں جب عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ثابت بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بیان کی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تم جاؤ اور ثابت کو میرے پاس بلا لاؤ۔ لیکن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ آئے تو دیکھا تو ثابت وہاں موجود نہیں تھے۔ مکان پر گئے تو معلوم ہوا کہ وہ تو گھوڑے کے طویلے میں ہے۔ یہاں آ کر کہا کہ ثابت چلو تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہت خوب، کیل نکال ڈالو اور دروازہ کھول دو۔ پھر باہر نکل کر سرکار میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کی وجہ دریافت کی، جس کا سچا جواب سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم قابل تعریف زندگی گزارو اور شہید ہو کر مرو اور جنت میں جاؤ؟ اس پر سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا رنج کافور ہو گیا اور باتیں کھل اٹھیں اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ اور آپ کی اس بشارت پر بہت خوش ہوا ہوں اور اب آئندہ کبھی بھی اپنی آواز کو آپ کی آواز سے اونچی نہ کروں گا۔ اس پر اس کے بعد کی آیت نازل ہوئی۔ یہ قصہ اسی طرح کی ایک تابعین سے بھی مروی ہے۔
الغرض اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے سے منع فرما دیا۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دو شخصوں کی کچھ باتیں بلند آوازیں مسجد نبوی میں سن کر وہاں آ کر ان سے فرمایا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کہاں ہو؟ پھر ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا طائف کے۔ آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں پوری سزا دیتا۔ علماء کرام اور فقہا کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بھی بلند آواز سے بولنا مکروہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بآواز بلند بولنا مکروہ تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اپنی مبارک زندگی میں قابل احترام اور عزت تھے، اب اور ہمیشہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر شریف میں بھی باعزت اور قابل احترام ہی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے جس طرح عام لوگوں سے باآواز بلند باتیں کرتے ہیں، باتیں کرنی منع فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تسکین و وقار، عزت و ادب، حرمت و عظمت سے باتیں کرنی چاہیے، جیسے اور جگہ سے سورہ نور میں ہے، اے مسلمانوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ پھر فرمان ہوا کہ ہم نے تمہیں اس بلند آواز سے اس لیے روکا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں اور آپ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور تمہارے کل اعمال ضبط کر لیے جائیں اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کوئی کلمہ ایسا کہہ گزرتا ہے کہ اس کے نزدیک تو اس کلمے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ کلمہ اتنا پسند آتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے کہ اس کے نزدیک تو اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کے اس قدر نچلے طبقے میں پہنچا دیتا ہے کہ جو گھڑا آسمان اور زمین سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ صحیح بخاری 6478۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آواز پست کرنے کی رغبت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آوازیں دھیمی کرتے ہیں انہیں اللہ رب العزت نے تقویٰ کے لیے خاص کر لیا ہے۔ اہل تقویٰ اور محل تقویٰ یہی لوگ ہیں، یہ اللہ کی مغفرت کے مستحق اور اجر عظیم کے لائق ہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق اپنی چادر کا ایک کنارہ اٹھائے ہوئے آئے، یہاں تک کہ آپ کا گھٹنا ننگا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دوست کسی سے لڑ کر آئے ہیں؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور ابن خطاب کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا، میں نے جلدی سے انہیں سخت سست کہہ دیا، پھر مجھے ندامت ہوئی، میں نے ان سے معذرت کی اور معافی کا سوال کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اب میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اللہ تجھے معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر ایسا ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمندہ ہوئے اور سیدنا ابو بکر کے گھر پر آئے اور دریافت کیا کہ ابو بکر یہاں موجود ہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا نہیں۔ پھر حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا اور انہیں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق ڈرے اور 2 زانو بیٹھ کر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم زیادتی میں نے ہی کی تھی۔ انہوں نے 2 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا تو تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، لیکن ابو بکر نے مجھے سچا کہا اور انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان سے میری خدمت کی، کیا تم میری خاطر میرے دوست کو ستانا چھوڑ دو گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 2 مرتبہ فرمایا۔ اس ارشاد گرامی کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر کبھی کسی